اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے تمام مسائل اور آپ لوگوں کی تمام مشکلات دور فرمائے۔ ایک اور نئی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا وظیفہ سنانے والا ہوں کہ آپ لوگ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ جب میں نے پڑھا تو میں خود حیران ہو گیا کہ اس کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک مرتبہ ضرور آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وظیفے کی کتنی برکت ہے۔ تو ایک بزرگ نے کہا کہ تمہاری اتنی آمدنی ہے، تمہارے رزق میں اتنا اضافہ ہوا ہے، کون سا ایسا وظیفہ کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارے رزق میں اتنا اضافہ ہوا ہے، اور اتنے کم عرصے کے اندر اللہ کریم نے تجھے اتنا نوازا، تو کون سا ایسا تم عمل کرتے ہو؟ تو شخص کہنے لگا، میں روزانہ سویرے صبح اٹھ کر یہ تسبیح پڑھتا ہوں، یہ تسبیح کرتا ہوں، تو اللہ کریم نے مجھے اتنا نوازا کہ میں بتا بھی نہیں سکتا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، جب میں نے یہ واقعہ پڑھا میں خود اتنا حیران ہوا۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن وظیفے کی طرف جانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر 10 مرتبہ اسماء حسنی جو ہیں اللہ کریم کے نام ہیں، قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں۔ 10 مرتبہ اسماء حسنی پڑھتا ہوں اور کثرت کے ساتھ استغفار کا ورد کرتا ہوں۔ آپ سن رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ وہ شخص کہہ رہا ہے میں روزانہ صبح سویرے اٹھ کر صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اسماء حسنی پڑھتا ہوں۔ اب اسماء حسنی کے بارے میں آپ خود یہ سماعت فرما لیں کہ اللہ کریم نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے کہ جس کے 1000 سر ہیں، اور ہر سر میں 1000 چہرے ہیں، اور ہر چہرے میں 1000 منہ ہیں، ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں، اور وہ سب زبانوں سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ایک دن فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، کیا تو نے مجدہ عبادت کرنے والا بھی کسی کو پیدا کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بالکل، ایک ایسا شخص ہے جو تجھ سے بھی زیادہ عبادت گزار ہے۔ تو اس نے کہا، یا اللہ، مجھے اس شخص کی زیارت کرائی جائے تو مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں اس شخص کی زیارت کروں۔ تو اللہ کریم نے اس کو اجازت دی کہ جاؤ اس شخص کی زیارت کر لے۔ اب جب فرشتے نے اس شخص کو دیکھا تو وہ فرض نماز کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، یعنی کوئی تہجد وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، کوئی روزانہ مطلب روزے نہیں رکھتا تھا، کوئی اس کی اتنی عبادت نہیں تھی، صرف بس 5 وقت کی نماز پڑھتا، جب اذان ہوتی مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا اور نماز پڑھ کے واپس آ جاتا۔ اس کے علاوہ اور کوئی وہ نوافل وغیرہ یا تہجد وغیرہ نہیں پڑھتا تھا۔ وہ فرشتہ بڑا حیران ہوا کہ یہ پتہ نہیں کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مجھ سے بھی زیادہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کو شرف حاصل ہے۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جب صبح کی نماز کے بعد وہ شخص مسجد میں گیا، صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کھولتا ہے اور 10 مرتبہ وہ اسوہ حسنہ پڑھتا ہے۔ 4-5 دن فرشتے نے دیکھا تو وہ پڑھتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کریم سے ارشاد فرمانے لگا کہ یا اللہ، اتنی فضیلت تیرے ناموں کی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتے، جو بندہ میرے نام لے کر مجھے پکارے گا، اس کو اپنے دربار سے خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ جو اسماء حسنی ہے یہ روزانہ 10 مرتبہ صبح سویرے لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ کریم چند دنوں کے اندر
آپ لوگوں کو واسطے ہیں۔ تو یہ تھا وہ واقعہ، جو شخص روزانہ یہ تسبیح پڑھتا تھا، اللہ کریم نے اس کو چند دنوں کے اندر کروڑ پتی بنا دیا، اور اتنا اس کو رزق دیا، اتنا رزق دیا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اپنے والد جبیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام خیف میں کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری گفتگو سن کر یاد کر لے اور ان لوگوں تک پہنچا دے جنہوں نے اسے نہیں سنا، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میری گفتگو کو یاد کر کے آگے پہنچانے والا خود اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، اور آگے جس تک وہ میری بات پہنچاتا ہے وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے متعلق بندہ مومن کا دل دھوکہ نہیں کھاتا۔ نمبر 1، وہ عمل جو خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ 2، ذوی الامر کی اطاعت۔ 3، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا، کیونکہ مومنوں کی دعوت ان کے بعد والوں تک پہنچے گی۔ یہ تسبیح لازمی کیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیچے کمنٹ میں اللہ